آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہ کا کلام، اللہ رب العزت کائنات کا خالق و مالک، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، محبوب حقیقی کا کلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینہم، جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى معاف کرنا، وَلَوْ تَرَى يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کبھی تو دیکھے جا فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور کہہ رہے ہیں چکھو آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، کفروا بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کیا اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دغا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ،
اور ہرگز کافر اس گمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ، ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ ذرا مشکل سا ترجمہ تھا، میں نے اس کو آسان کر دیا، کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو سمجھ آئے، اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اور اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو ان کے دل نہ ملا سکتے تھے، ان کے دل جوڑ نہ سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے میرے محبوب، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے میرے محبوب، اے غیب کی خبریں بتانے والے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں کے 20 ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ اتار دیا، بوجھ ہلکا کر دیا، تخفیف فرما دی، اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، کسی نبی علیہ السلام کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو کھاؤ جو غنیمتوں میں ملی حلال پکیزہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے میرے محبوب، کل من فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں، اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بے شک جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہو چکا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ کیا میٹھا کلام ہے محبوب حقیقی کا اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فیصل جٹ صاحب گڈ کا نشان لگا رہے ہیں، گڈ دے رہے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کوئی سنتا ہے نہ سنے، کوئی پڑھتا ہے نہ پڑھے، اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں۔ اللہ کے کلام جیسی اس وقت دنیا میں سن لیں، اللہ کے کلام جیسی کوئی نعمت نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ سناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک میں مجھے بھی اس کا نور ملے، میرے تاریک دل کو بھی جلا نصیب ہو، اور میرے سننے والوں
کو بھی جلا نصیب ہو، ان کی عقلیں بھی روشن ہوں، ان کے سینے بھی روشن ہوں، ان کے گھر بھی روشن ہوں، ان کی قبریں بھی روشن ہوں، اور ان کے حشر بھی روشن ہوں۔ اللہ، آگے چلتے ہیں۔ کتنا لطف ہے اللہ کے کلام میں، جو تھکنے نہیں دیتا، جو جھکنے نہیں دیتا، جو بکنے نہیں دیتا، کیونکہ ان کا سودا میرے دوست پہلے ہی مکے اور مدینے کی گلیوں میں اللہ کے محبوب کر چکے ہیں کہ ہماری جان اور مال کے بدلے اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ محبوب آپ ان کا سودا کر لو، ان کے جانوں اور مالوں کا، کہ ان کی جانیں اور مال کے بدلے یہ جان اور مال دیں، میں ان کو جنت دوں گا۔ جنت کے بدلے اللہ نے سودا کر لیا ہے محبوب کی زبان پر۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو بعض کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں۔ بے شک اللہ سب کو جانتا ہے۔ میرے دوست، اللہ کے کرم سے سورہ انفال مکمل ہوئی اور سورہ توبہ کا آغاز ہونے لگا۔ اللہ کے کرم سے میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کے محبوب کے ہیں اور اس کے محبوبوں کے ہیں۔ سورہ انفال مدنیہ ہے، سورہ انفال مکمل ہو چکی، سورہ توبہ مدنیہ ہے بحمد اللہ تعالی۔ اس کی اخیر کی آیتیں لقد جاءکم رسول، ان سے آخر تک، ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ اس صورت میں 16 رکوع 129 آیات بینات ہیں، 4078 کلمات طیبات، 10,488 حروف مبارکہ ہیں۔ اس صورت کے 10 نام ہیں، ان میں سے توبہ اور برات 2 نام مشہور ہیں۔ اس صورت کے اول میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی۔ بخاری نے حضرت برا سے روایت کیا کہ قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے آخر یہی سورت نازل ہوئی۔ اللہ، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے، کہ اللہ ان سے بیزار ہے۔ مشرکو فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ مشرکو سن لو، 4 مہینے زمین پر چلو پھرو، جان رکھو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ سارے مشرک دنیا سن لے، کوئی اللہ کو تھکا نہ سکا ہے، نہ کوئی اللہ کو تھکا سکتا ہے۔ اللہ تھکنے سے پاک ہے، اللہ جھکنے سے پاک ہے، اللہ عجز و نیازی سے پاک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا، ہمیشہ کافر رسوا ہوں گے، اللہ ان کو رسوا کرے گا، اور ایمان اہل ایمان کو ہمیشہ عزت سے نوازے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ابھی نام نہیں دینا میں نے، سبحان اللہ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور منادی پکار دینا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، حج اکبری، اللہ کہ اللہ بیدار ہے مشرکوں سے، اس کا رسول بھی بیدار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اللہ تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ سکھا سکو گے، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ کہ انہیں دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو یہاں جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی جو ہے طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ عبدالحکیم صاحب ماشاءاللہ، اللہ کے کلام میں دلچسپی لینے والوں کو سن لیں، ضرور اللہ کا نور نصیب ہوگا۔ اللہ میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آنکھوں میں نمی آ جائے تو امید لگ جاتی ہے کہ سننے والوں میں اللہ والے بیٹھے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو ہی اپنا کلام دیتا ہے، کوئی غیروں کو تھوڑا ہی دیتا ہے۔ تو جب تک وہ تمہارے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ جی عبدالحکیم صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں لاہور سے ہوں، جنرل ہاسپٹل کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں اپنی قبر کے لیے اور حشر کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ جب سے میری زندگی ہے میری کوشش ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سے حضور علیہ السلام کی امت کو بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی آپ بھی لگ جائیں، یہ کام پھیلانے والا ہے، یہ نور ہے، یہ اس کی روشنی کو کوئی جو ہے نا وہ چھپی نہیں رہتی، یہ نور ہے، یہ اس کی لائٹ جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی کسی پردے سے، کسی کپڑے سے نہیں، یہ انشاءاللہ اہل ایمان تک اور اچھے انسانوں تک پہنچتی رہے گی اور دلوں کو چمکاتی رہے گی، دنیا اور حشر کو چمکاتی رہے گی، قبروں کو روشن کرتی رہے گی۔
آمین ثم آمین۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان سے نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ واولئک هم المعتدون، اور وہی سرکش ہیں۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظم بھائی تشریف لائے، سننے والوں میں سماعت کرنے والوں میں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا، ناظم صاحب سن لیں اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی، نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل بھی ہو چکی ہے۔ اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ نکلو میرے دوست، جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے نکلو، اللہ واسطے کوئی راستہ نکالو۔ اللہ رب العزت سے میں تو گناہگار دعا کر سکتا ہوں، میں تو جہاں بھی رہا میں نے اعلان کیا کہ تم پیچھے نہیں پاؤ گے، انشاءاللہ اگلی صفوں میں پاؤ گے دشمن کے لیے۔ تو میرے دوست نکلنے کا وقت ہے، پتہ نہیں قوم کیوں چھپی بیٹھی ہے، ان کی کامیابی، ان کی جو ہے وہ بقا قوم کی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اور ان بہن بھائیوں کو جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو آزادی کی نعمت سے بہرہور فرمائے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ فرما رہا ہے تو ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا تمہارے ہاتھوں سے اہل ایمان، اور تمہیں مدد عطا فرمائے گا، اور ایمان والوں کا جی تمہارے اس کام سے ٹھنڈا کرے گا۔ دوسرے جتنے بھی ایمان والے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جو جہاد پہ نہیں جا سکتے، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ تمہارے اس عمل سے ان کے دل بھی ٹھنڈے کرے گا۔ اللہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دوست زیادہ بوجھ نہ بنوں، اور
اسی طرح یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل اللہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز کلام پاک کے صدقے دلوں پہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ اتار دے گا، اور اللہ رب العزت اپنے اور اپنی محبوب کے جلوے انشاءاللہ عزیز دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا. بارکم اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.